شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف کے اطراف میں آنے والے شدید زلزلے میں درجنوں افراد جاں بحق اور 800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے کا مرکز شہر مزار شریف کے قریب واقع بلخ کا حلم علاقہ ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر رپورٹ کی گئی ہے۔ زلزلے کی شدت دارالحکومت کابل سمیت دور دراز کے علاقوں میں بھی محسوس کی گئی اور بہت سے لوگوں نے آفٹر شاکس کے خوف سے اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ صوبہ بلخ کے ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ مزار شریف کے بو علی سنہا اسپتال میں اب تک 10 زخمیوں کو بھرتی کرایا جا چکا ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ افغان میڈیا ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صوبہ سمنگان اور بلخ سمیت کابل شہر اور دیگر کئی شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس زلزلے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ پڑوسی ملکوں میں بھی محسوس کی گئی۔ افغان ذرائع کے مطابق زلزلے کی شدت کے باعث صوبہ سمنگان اور بلخ کے درمیان واقع تاشقرغان گزرگاہ بھی بند ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے لکھا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی ہے۔ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے شامل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید بتایا کہ NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ ختم کرنا بھی 27ویں ترمیم میں شامل ہے۔ تجاویز میں آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی اور وفاق میں واپسی کی ترمیم بھی شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ECP کی تقرری پر ڈیڈ لاک توڑنا بھی شامل ہے۔ ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن کی قیادت میں 49 سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس کی ووٹر لسٹ نظر ثانی SIR روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریاست تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے SIR کو جمہوریت کا قتل قرار دیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ اس نے اسمبلی انتخابات سے چند ماہ قبل ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی شروع کر کے انتخابی عمل میں ہیرا پھیری کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں چنئی میں آل پارٹی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے اسٹالن نے اس اقدام کو حقیقی ووٹروں کو ختم کرنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی اور ریاست کی جمہوری روح کو مجروح کرنے کی کوشش قرار دیا۔ چنئی میں اسٹالن نے اس سلسلے میں اجلاس کی صدارت کی، جس میں 49 سے زائد سیاسی جماعتوں کے 60 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی۔ M.K. اسٹالن نے کہا کہ یہ سبھی پارٹیوں کا فرض ہے کہ وہ SIR کے خلاف آواز بلند کریں، جس کو عجلت میں اور نہایت غیر آئینی طریقے سے نافذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کل جماعتی اجلاس میں ایک قرارداد پاس کی ہے، جس میں سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غزہ اور غربی اردن کے مختلف علاقوں میں سیونی فوجیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے وحشیانہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے ساتھ ان کی خون ریز جھڑپیں ہوئی ہیں۔ متعدد مکانات تباہ اور کئی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، لیکن اس کا مطلب مذاکرات کا آغاز ہرگز نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کے دورہ عمان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے موضوع کی خبروں کو غلط قرار دیا اور کہا کہ ہمیں جناب تخت روانچی کے دورہ عمان کے دوران کوئی سرکاری پیغام موصول نہیں ہوا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ثالث ملکوں کا اپنی کوششیں جاری رکھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کے شروع ہونے کے مترادف نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اسی طرح جنگ بندی کے دعوے کے باوجود غزہ میں نسل کشی جاری رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 200 سے زیادہ فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جس سے جنگ بندی کے ضامنوں کی ذمہ داری سنگین ہو گئی ہے۔
صدر آصف علی زرداری ورلڈ سوشل ڈیولپمنٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے 3 روزہ سرکاری دورے پر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہیں۔ دوحہ پہنچنے پر قطر کے سینئر حکام اور پاکستان کے سفیر نے صدر اور ان کے وفد کا حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر مملکت اپنے کلیدی خطاب میں عالمی برادری کو سماجی ترقی اور جامع اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ صدر مملکت دوحہ الائنس کے آغاز کے لیے پاکستان کے اقدامات، سماجی تحفظ اور ملازمتوں کے معاہدے اور ترقی کے حوالے سے عالمی وعدوں کے مطابق منصوبوں پر بات کریں گے۔ آصف علی زرداری سماجی اور ماحولیاتی تبدیلی کے لیے مالی وسائل محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری دورے کے دوران مختلف عالمی اور علاقائی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عرب اسلامی ممالک نے مشترکہ طور پر فلسطینیوں کے لیے فوری انسانی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ممالک نے اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقے سے اسرائیل کے انخلا کا مطالبہ کیا اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استنبول میں دیگر عرب اسلامی وزرائے خارجہ کے ساتھ غزہ میں پائیدار جنگ بندی اور قیام امن کے لیے آگے بڑھنے پر غور کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے اصولی موقف کی توثیق کی، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہے۔ پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ملاقات کی۔ ہائی کمشنر نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ پاکستان میں کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کامیابی سے ریکارڈک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم معدنیات، توانائی، قابل تجدید انرجی اور زراعت کے شعبوں میں دونوں کے ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریکارڈک منصوبہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ریکارڈک سے متصل علاقوں میں متعدد دیگر منصوبوں میں بھی بہترین مواقع موجود ہیں۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ کینیڈا کے ساتھ مضبوط شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں جاری ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک سے سکھ یاتری تقریبات میں شرکت اور گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ننکانہ صاحب پہنچ رہے ہیں۔ بھارت سے 2000 سے زائد سکھ یاتری آج واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ جنم دن کے جشن کی مرکزی تقریب کل گردوارہ جنم استھان میں ہوگی جس میں تقریباً 30,000 یاتری شرکت کریں گے۔ مرکزی تقریب میں وفاقی اور صوبائی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے تحت 5 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ہزاروں فلسطینی ابھی بھی اسرائیل کے قید میں ہیں، جن میں سے اکثر کو بغیر کسی الزام کے حراست میں لیا گیا ہے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسے ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل سے 45 فلسطینیوں کی باقیات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد جنگ بندی معاہدے کے تحت حوالے کی گئی لاشوں کی مجموعی تعداد 270 ہو گئی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، تاہم اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری متوقع ہے۔ ملک کے دیگر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، کراچی 22، کوئٹہ 6، گلگت 4، مری 8 اور مظفر آباد 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں، شوپیاں اور بارہمولہ میں 15، لیہ -2، جبکہ پلوامہ اور اننت ناگ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔